نکاح پر بہت سی چیزیں ہیں جو ہمارے معاشرے میں کچھ الٹ رائج ہیں. آج کل معاشرے میں موسیقی کی محفل کے بغیر لوگ کہتے ہیں نکاح تے ہویا چس نہیں آئی. جزاک اللہ, واقعی اللہ ہی معاف کرے. یہ ایک عجیب جملہ چل پڑا ہے کہ مزہ نہیں آیا جی. اچھا, نکاح پر وہ کام کریں گے جو شادی خانہ آبادی کو پتہ نہیں خانہ بربادی کی طرف اللہ نہ کرے لے جائے. ایسے ایسے معاملات, ایسے ایسی باتیں, ایسے ایسے خدا کی قسم حرکات جس سے بالکل زندگی کا دل دہل جائے. اور وہاں پر گانے اور فلم اسٹار اور پتہ نہیں کیا کیا. ایک شادی میں میرا جانا ہوا تو وہاں گانے کی آواز آئی. میں نے کہا جی میری واپسی. میری ایک عادت ہے, اپنے اساتذہ کرام کی دعاؤں کی برکت سے کہہ رہا ہوں, میں کبھی اس شادی میں نہیں جاتا جہاں پر اللہ کو ناراض کرنے والے کام. بعد میں جا کے دلہا کو مبارک دے دیں گے, ہم نہیں جائیں گے شادی میں ناراض ہوتے ہوئے اپنا 10 دفعہ ہو جائے. یہ کوئی بات ہے سر پہ پگڑی پہن کے منہ پہ داڑھی رکھ کے ہم نے سر جھکانے کے لیے پگڑی نہیں پہنی. قائد ملت اسلامی حضرت مولانا فضل الرحمان دامت برکاتہم فرماتے ہیں ہم نے اپنے سروں پہ پگڑیاں سر جھکانے کے لیے نہیں, سر اٹھانے کے لیے پہنی. آپ نے تو اس لیے تھوڑی ہے کہ ہم رسول اللہ کی سنت کو پہن کے چہرے پہ حضور کی سنت رکھ کے اجی بیٹھے رہیں, 2 بندے ناراض ہو جائیں گے کل کے آج ہو جائے. یہ کوئی بات ہے؟ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ, رب قیامت میں مسلم و مجرم کو جدا کریں گے, ابھی سے ہی ہو جاؤ. یہ کوئی ایسی ویسی بات نہیں. تو میں نہیں جاتا. ایک جگہ جانا ہوا تو وہاں آواز آئی تو میں نے روکا. تو ایک بوڑھے سے بزرگ بیٹھے تھے, میرے خیال میں عالم حافظ تو نہیں تھے. تو مجھے کہتے ہیں جی مولوی صاحب انہیں ایک تے گنجائش ہے نا, انہیں ایک تے اتنی تو گنجائش ہے نا کہ شادی پر گانے بجائے جائے. میں نے کہا گنجائش ہے؟ کہتے ہیں ہاں. میں نے کہا اللہ آپ کو بھلا کرے, میں آپ کے ہاتھ چومتا ہوں, مجھے تھوڑی بہت سمجھا دیں دلیل کیا ہے. دلیل تے علماء نو پتہ ہے, پھر تسی کیوں بولے ہو؟ دلیل علماء کو پتہ, پھر آپ کیوں بولے؟ ہمیں سمجھائیں کہاں ہے دلیل. اب وہ آئے بائیں شائیں. میں نے کہا بابا جی سنیں, الحمدللہ علماء حق نے وہ حدیث پڑھی بھی ہے اور سمجھی بھی ہے. مشکات جلد نمبر 2 کتاب النکاح میں حدیث پاک موجود ہے. حضرت ربیع بنت معوذ رضی اللہ عنہما کی شادی ہے. حضرت معوذ بن افراح وہ ابو جہل کے دونوں بھائی جو قاتل تھے ان کی بیٹی کی شادی ہے, شہید کی بیٹی ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود رسالت مآب اس شادی میں شریک ہے. وہاں جا کر بیٹھے اور یندبن بالدف, اور وہ دف بجا رہی ہیں. فجالت جویریات, حدیث میں نابالغ بچیاں دف بجا رہی ہیں اور اپنے آباء و اجداد کے تذکرے بطور نظم پیش کر رہی ہیں, اور بجا بھی دف رہی ہیں اور ہیں بھی نابالغ. اور آپ کو پتہ ہے دف کیا ہے؟ ایک ہوتا ہے ڈھول, ایک ہوتا ہے دف. میں طائف گیا, رب کریم نے ہمیں سعادت عطا فرمائی سعودیہ میں طائف میں نے وادی شفا میں دف بنتے ہوئے دیکھا ہے, اور وہاں دکانوں پہ بکتا ہے. میرے پاس اس وقت اتنی وسعت نہیں تھی کہ میں وہ دف خرید کے آپ کے لیے لاتا اور دکھاتا. میں سمجھائے دیتا ہوں, برتن کے ایک طرف جانور کا چمڑا لگا دے, یہ دف ہے, دونوں طرف سے بجاؤ یہ ڈھول ہے. تو وہ دف تھا اور بجانے والے بھی نابالغ بچیاں تھیں, اور وہ بجا رہی ہیں. اور رسالت مآب علیہ السلام بیٹھے, آپ بھی نابالغ بچیوں کی یہ ترتیب رکھیں, کون آپ کو منع کرتا ہے؟ اچھا پھر اگلا جملہ بھی سنیں. وہاں بچی نے ایک جملہ کہتے ہوئے ایک لفظ کہا, وَفِينَا نَبِيٌّ يَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ. یہ جملہ خلاف شریعت تھا کہ ہم میں وہ نبی موجود ہے جو کل کی ساری خبریں بھی جانتا ہے. حالانکہ علوم غیب کی چابیاں کس کے معاملات میں؟ قرآن کریم کا اعلان ہے, قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ. یہ تمام علوم غیبیہ کی چابیاں میرے اللہ کے معاملات ہیں. رسول اللہ کا علم ہے, ہم علم کا انکار نہیں کرتے. جو حضور پاک کے علم کا انکار کرے اس سے بڑا لعنتی کوئی نہیں ہے. علوم ہیں, معلومات ہیں, دین ہے, سمجھ ہے, فہم ہے, فراست ہے, نبوت کا اعلیٰ درجہ ہے, لیکن جو معاملات اللہ کے علوم کے ہیں وہ اللہ کے ہیں. رسول اللہ کے علوم تو امت کے تمام انبیاء سے بھی زائد ہیں. میں کہوں باقیوں کا علم اور رسول اللہ کے علم میں اگر سمجھانے کے لیے بات کروں, تقریب تفہیم کے لیے, تو جاؤ سمندر پہ, سوئی ڈبولو, ناکے میں پانی آئے گا. یہ باقیوں کا علم ہے جو پورا سمندر ہے, میرے پاک پیغمبر کا علم ہے. لیکن اللہ کا علم تو اللہ کا ہے نا. تو انہوں نے اس طرح کی جب بات کی نا
دونوں کے علوم کو ایک کرنے میں، تو حضور نے فرمایا دعی حاضی وقلتی کما کنتی تقولین، وہی کہہ جو پہلے کہہ رہی تھی، یہ جملہ مت کہنا۔ میں نے کہا سن بابا جی، اگر خلاف شریعت وہاں معاملات میں بچیاں کچھ غلط بھی کہہ دیں تو وقت کے بزرگ جو وہاں بیٹھا ہو نیابت پیغمبر میں، اس کی یہ ذمہ داری اور رسپانسبلٹی ہے کہ اس کو روک دے۔ تو یہاں گانے بجائے جا رہے اور بالغ اور ڈانس ہو رہا ہے خواتین کا۔ قرآن کہتے ہیں وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ، پاؤں عورت نے زمین پہ یوں نہیں مارنا کہ اس کی چھنکار دوسرے تک جائے۔ قرآن ڈانس پر پابندی لگا رہا ہے، بین کر رہا ہے، اور تو بزرگ یہاں بیٹھ کے بڑے مزے سے کہہ رہے جی انی ایک تک گنجائش ہے۔ یہ بات ہے۔ جب میں نے یوں حدیث سنائی تو بزرگ خاموش ہو گئے، باقی کہنے لگے مولانا پیار کی باتیں کرنی چاہیے شادی۔ میں نے شادی چھوڑ دی، بہرحال انہوں نے پھر بند کرایا اور دوبارہ بٹھایا، لیکن میں ایک بات یہ اس لیے کر رہا ہوں کہ ایسے معاملات سے بچیں۔ مبارک ہے ہم مات کی شادی کہ اس شادی میں اللہ کی بات ہو رہی ہے، رسول اللہ کی بات ہو رہی ہے۔ اپنی شادیوں کو یہ شادی یہ قابل تقلید بناؤ، خدا کی قسم ان معاملات کو عام کرنا چاہیے۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا